آپ کے پاخانے کا رنگ اور کنسسٹنسی شاید کھانے کی میز پر بات کرنے کا اچھا ٹاپک نہ ہو، مگر یہ آپ کی صحت کا ایک اہم سائن ہے۔ آپ چاہیں تو اسے مذاق میں لیں یا بالکل اگنور کر دیں، مگر یاد رکھیں یہ آپ کے جسم کا ایک خاموش پیغام ہے جو جسم میں چھپے صحت کے مسائل کا پتہ دے سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارا پاخانہ یعنی سٹول انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز، پروٹین، بیکٹیریا اور سالٹس وغیرہ سے مل کر بنتا ہے۔ اس کا رنگ، سختی، مقدار، سائز اور شکل ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے، اور ہر تبدیلی فکر کی بات نہیں ہوتی، مگر کچھ چیزیں جیسے کہ سٹول میں خون آنا ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں ان 5 باتوں کی طرف جو آپ کا سٹول آپ کی صحت کے بارے میں بتاتا ہے۔ نمبر 1، ہیلتھی پوپ۔ شروع کرتے ہیں ہیلتھی پاخانے سے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ یونیک ہے، اس لیے ہمارے سٹولز بھی تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ عام کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو کسی بھی ہیلتھی سٹول میں ہونی چاہیے۔ آپ کو سٹول والا ایموجی یاد ہے؟ جی ہاں، وہی پیارا براؤن رنگ جو آپ کے سٹول کا ہونا چاہیے۔ یہ رنگ آپ کے جگر کے بائل اور بلیروبن پگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کے ٹوٹنے کے بعد بنتا ہے۔ شیپ کے حوالے سے ہیلتھی سٹول اکثر ایک لاگ یا ہاٹ ڈاگ جیسا ہوتا ہے جو آپ کے انٹسٹائن کی وجہ سے بنتا ہے اور بنا کسی درد کے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی سی بدبو بھی نارمل ہے کیونکہ سٹول میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ گیسز ریلیز کرتے ہیں۔ کنسسٹنسی کے لیے ہیلتھی سٹول فرم ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت نہ ہی زیادہ نرم۔ یہ بہت زیادہ ٹکڑوں میں نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر آپ دن میں 1 یا 2 مرتبہ پاخانہ کرتے ہیں تو وہ بالکل ہیلتھی ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ گزر جائیں بغیر پاخانہ کیے تو آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخری بات، ہیلتھی پاخانے کے سیشن کو 15 منٹ سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے۔ اگر آپ 15 منٹ سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں فائبر زیادہ کھانا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے اور ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ نمبر 2، کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ اگر آپ ہفتے میں 3 مرتبہ سے کم پاخانہ کرتے ہیں یا 15 منٹ سے زیادہ وقت لگاتے ہیں تو یہ کانسٹیپیشن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ برسٹل سٹول چارٹ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے جو 1992 میں ایک اسٹڈی کی بنیاد پر پبلش کیا گیا۔ اس چارٹ کا پہلا ٹائپ ماربل ہوتا ہے جس میں پاخانہ چھوٹی، سخت اور گول ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ سیویئر کانسٹیپیشن کا اشارہ ہے۔ دوسری ٹائپ ایک لمپی ساسج جیسا ہوتا ہے جس میں پاخانہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور یہ مائلڈ کانسٹیپیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ پاخانہ کر لیتے ہیں مگر مشکل محسوس ہوتی ہے تو یہ وارننگ سائن ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ڈائٹ بہتر کریں، ہول گرینز، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور ایکسرسائز کریں۔ اگر تب بھی بہتری نہ ہو تو ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ سے مشورہ ضرور لیں۔ نمبر 3، انفلیمیشن یعنی سوجن۔ اگر آپ کا پاخانہ بہت نرم، ٹوٹنے والا اور عجیب سی شکل کا ہو تو یہ جسم کے اندر سوجن یعنی انفلیمیشن کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا جسم کسی وائرس، بیکٹیریا یا زہریلے مادوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے ری ایکٹ کرتا ہے جنہیں ہم سوجن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پیٹ درد، سینے کا دکھنا، تھکن، بخار اور جوڑوں کی سختی جیسے سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سٹول ایسا ہے اور ان میں سے 1 یا 2 علامات بھی محسوس ہو رہی ہیں تو جلدی سے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیں تاکہ کسی بھی سیریس مسئلے کا بر وقت علاج ہو سکے۔ نمبر 4، ڈائریا یعنی پیچش۔ اگر آپ کا پاخانہ بہت نرم یا پانی جیسا پتلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریا کا شکار ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا پاخانہ آپ کی آنتوں سے اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ ٹھیک سے شیپ نہیں بن پاتی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بیکٹیریل انفیکشن، کوئی ایسی چیز کھا لینا جو آپ کے پیٹ کو سوٹ نہ کرے، الرجیز، کچھ دواؤں کا سائیڈ افیکٹ یا پھر جسم کا کھانے کو صحیح سے ایبزارب نہ کر پانا۔ اکثر یہ صرف کوئی غلط چیز کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر اگر ڈائریا کے ساتھ گہرے رنگ کا پیشاب، تیز دل کی دھڑکن، جسم کا سرخ ہو جانا، بے ہوشی، الٹی، سر درد یا چکر جیسے سمٹمز ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ کسی گہری بیماری کا سگنل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے نظر انداز مت کریں۔ نمبر 5، گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ۔ اگر آپ کا پاخانہ کالے رنگ کا ہو اور کافی بینز جیسا لگے تو یہ گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں کہیں سے خون بہ رہا ہے جو آنتوں سے گزرنے کے دوران سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ گیسٹرک السرز،
انٹیسٹینل انفیکشن یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ پیٹ درد، خون کی الٹی، سانس لینے میں مشکل، چکر آنا یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ لیکن ہر بار فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی لیکورائس، آئرن سپلیمنٹس، بسمت میڈیکیشنز یا کچھ کھانے بھی پاخانے کے رنگ کو سیاہ بنا دیتے ہیں۔ مگر اگر یہ مسئلہ بار بار سامنے آئے تو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی سیریس بیماری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔